شہر کے پرانے حصے میں ایک بوسیدہ حویلی تھی۔ اس کے بڑے بڑے دروازے زنگ آلود، کھڑکیاں ٹوٹی پھوٹی اور صحن کی گھاس چھت تک اونچی ہو چکی تھی۔ کوئی وہاں جانے کی ہمت نہیں کرتا تھا۔ لوگ کہتے تھے کہ اس حویلی کی سب سے خوفناک چیز اس کی دیوار ہے، وہ دیوار جو حویلی کے پچھلے حصے میں کھڑی تھی۔ باقی حصوں میں مختلف تھی۔ اس کی اینٹیں سیاہ تھیں جیسے آگ میں جلی ہوں، اس پر کائی جمی ہوئی تھی اور ہمیشہ ٹھنڈی محسوس ہوتی تھی، چاہے دن میں کتنی ہی دھوپ کیوں نہ ہو۔ گاؤں کے بزرگ اکثر کہتے، اس دیوار کے پیچھے مت جانا، وہاں انسان نہیں رہتے۔ جب عارف اپنے گھر والوں کے ساتھ اس حویلی میں کرائے پر آیا تو سب نے اسے سمجھایا، مگر وہ ماننے کو تیار نہ تھا۔ عارف کا کہنا تھا، یہ سب کہانیاں ہیں، دیوار کے پیچھے کچھ نہیں، بس پرانی زمین ہے۔ لیکن پہلی ہی رات کچھ عجیب ہوا۔ عارف کی بیٹی مریم سو نہیں پا رہی تھی۔ وہ بار بار کھڑکی کی طرف دیکھتی رہتی اور کہتی، ابو، دیوار کے پیچھے سے کوئی مجھے بلا رہا ہے۔ عارف نے اسے ڈانٹ دیا اور کہا کہ یہ اس کا وہم ہے، لیکن جب وہ کمرے سے نکلا تو اسے صاف سنائی دیا۔ دیوار کے پیچھے سے کسی بچے کی مدھم آواز آ رہی تھی، ہمیں آزاد کرو، ہمیں کھیلنے دو۔ عارف کا دل کانپ اٹھا، مگر اس نے ہمت کر کے اگلی صبح اس بات کو بھلا دیا۔ دیوار کی سرگوشیاں ہمیں کافی زیادہ سنائی دینے لگیں۔ اگلے دن یہاں پر یہ حالات اور زیادہ خراب ہونے لگے۔ رات کو دیوار کے اندر سے مسلسل کھٹکھٹاہٹ کی آواز آتی، جیسے کوئی ناخنوں سے اینٹیں کھرچ رہا ہو۔ کبھی کوئی سرگوشی سنائی دیتی، ہم ابھی یہیں ہیں، تم ہمیں کیوں نہیں دیکھتے؟ عارف کی بیوی زینت نے ایک دن صحن میں کپڑے سکھاتے ہوئے دیکھا کہ دیوار پر نمی کی جگہیں ہیں، بلکہ ہاتھوں کے نشانات بنے ہوئے ہیں، جیسے کوئی اندر سے بار بار مار رہا ہو۔ آخر کار گاؤں کے ایک بزرگ نے عارف کو راز بتایا۔ وہ کہنے لگے، یہ دیوار عام دیوار نہیں، برسوں پہلے یہاں ایک اسکول تھا۔ مالک نے لالچ میں زمین عطیانے کے لیے بچوں کے ایک پورے کمرے کو اسی دیوار کے پیچھے زندہ دفن کر دیا تھا۔ بچے چیختے روتے رہے، مگر کسی نے ان کی آواز نہ سنی۔ وہ سب اسی دیوار کے اندر مر گئے اور اب ان کی روحیں ہمیشہ اس میں قید ہیں۔ عارف کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ ایک رات عجیب طوفانی ہوا چل رہی تھی، سب سو رہے تھے، مگر اچانک مریم کی چیخ سنائی دی۔ عارف بھاگا تو دیکھا کہ مریم دیوار کے بالکل قریب کھڑی ہے۔ اس کی آنکھیں خالی تھیں اور وہ دیوار کو ہاتھ لگا کر بار بار کہہ رہی تھی، ابو، یہ مجھے اندر بلا رہے ہیں، میں کھیلنے جا رہی ہوں۔ عارف نے اسے زور سے پکڑ کر کھینچا، لیکن اسی لمحے دیوار کی اینٹیں خود بخود ہلنے لگیں، ان کے بیچ دراڑیں بننے لگیں اور اندر سے ننھے ننھے ہاتھ باہر نکلنے لگے۔ وہ ہاتھ کالے اور سڑتے ہوئے تھے، مگر ان کی انگلیوں میں بچوں کی معصوم لرزش تھی۔ عارف نے خوف کے مارے مریم کو اپنی باہوں میں اٹھایا اور بھاگا، مگر وہ ہاتھ دیوار سے نکل کر فضا میں جھولنے لگے اور اس کے پیچھے لپکے۔ کمرے کی ہر کھڑکی پر دروازہ زور زور سے بجنے لگا۔ عارف نے اگلے دن حویلی چھوڑ دی، مگر جاتے وقت اس نے آخری بار پیچھے مڑ کر دیکھا۔ دیوار پر صاف الفاظ لکھے تھے، جیسے کسی نے خون سے بنائے ہوں، ہم ابھی بھی یہیں ہیں اور ہمیں کھیلنے والا چاہیے۔ گاؤں والے آج بھی کہتے ہیں کہ رات کے وقت اگر آپ کے پاس اس طرح کی کوئی چیز قریب آئے تو آپ کو بچوں کی ہنسی اور رونے کی آوازیں بیک وقت سنائی دیں گی، اور یہ سب دیوار کے پیچھے سنائی دیا جائے گا، اور اگر آپ نے زیادہ دیر وہاں کھڑے ہو کر کان لگایا تو وہ ہاتھ دوبارہ باہر آئیں گے، اور اس بار دیوار کے پیچھے صرف ایک اور چیخ قید ہوگی، اور وہ ہوگی آپ کی چیخ۔